خدا ان کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو، کیونکہ وہی حمد و ستائش اور تعریف کے لائق ہے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور آپ کو کروان ہم آہنگی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند آپ کو خوش رکھے اور خداوند کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں، خداوند کی حمد و ستائش کرتے رہیں۔ کلام میں لکھا تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تبھی وہ تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ یونس شہباز صاحب ہیں، مسیح شاعر ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نت سنیہا کل خوشیاں دا، ملے کدی جے پل خوشیاں دا، اپنے تیکر رکھ کے خوشیاں، کوٹنا دیوی گل خوشیاں دا، تے کل دی فکر نو کل تے چھڑ دے، میں لبیا اے حل خوشیاں دا، تے یسو جد وی چیتے آوے، اندر وجے ٹل خوشیاں دا۔ تو بے شک جب یسوع مسیح مل جاتا ہے تو دنیا کی ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا کسی بات کی فکر نہ کرو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ سو ناظرین، اس وقت ہم ادھر راول پنڈی کے اندر موجود ہیں، اور یہ راجہ اکرم کالونی ہے، تلسا روڈ، راول پنڈی کے اندر۔ اور یہاں پر آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں، یہ فاؤنڈر ہیں بچو اور بچاؤ جماعت کے، اور گزشتہ 33 سال سے خداوند کی خدمت میں ہیں، اور خداوند اپنے خادم کو رویا کی نعمت سے، شفا کی نعمت، غیر زبان کی نعمت اور غیر زبان کے ترجمہ کی نعمت، روح کے امتیاز کی نعمت، حکمت کے کلام کی نعمت کے ساتھ ملک پاکستان میں انجیل کی بشارت اور روح کے نجات کے کام کے لیے خداوند بکثرت اپنے خادم کو استعمال کر رہا ہے۔ پولس رسول نے کہا تھا کہ گمنام معلوم ہوتے ہیں تو بھی بہت مشہور ہیں، بہت ہی حلیم اور سچائی پسند شخصیت کے مالک ہیں۔ راول پنڈی اسلام آباد کی جانی پہچانی شخصیت مبشر جوید جوزر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ پاسٹر صاحب۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور ساتھ میں انور فضل صاحب کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے بیڑا اٹھایا اور خدا میں یسوع مسیح کا کام کر رہے ہیں، جس میں آج خدا نے آپ کے ذریعے مجھے بھی موقع دیا کہ میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں۔ مجھے بتائیں آپ کیسے خدمت میں آئے، اور اپنی شخصی گواہی کے متعلق بتائیں تاکہ لوگ جو ہیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں، اور یہ بچوں اور بچاؤ کی جو جماعت ہے یہ کس طرح سے جو ہے وہ پھر وجود میں آئی۔ سب سے پہلے تو میں اپنی زندگی کی گواہی دوں گا آپ کو کہ میں کس طریقے سے خداوند نے مجھے اس بلاوٹ میں اپنے پاس بلایا ہے اور اپنے کام کے لیے بلایا ہے۔ میری زندگی بڑی عجیب سی گزری ہے۔ جی سر۔ میں 10 سال کا تھا جی سر۔ تو گھر سے چلا گیا۔ جی سر۔ اور 10 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، اور شاور میں ٹرین میں بیٹھا اور کراچی جا کے اتر گیا۔ جی سر۔ اور جس ڈبے میں بیٹھا ہوا تھا وہ لیڈیز ڈبہ ہی تھا بلکہ، جی۔ تو بچہ سمجھ کے وہ مجھے بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا لیڈیز کے ساتھ، جی سر۔ اور وہ جو کچھ ان کو کھانے پینے کی چیز چاہیے ہوتی تھی میرے سے ہی منگواتے تھے۔ صحیح۔ لیکن میں ان کی چیز کھاتا نہیں تھا، وہ مجھے کہتے بھی تھے کھا لیں، لیکن نہیں، میں اسٹیشن پہ اتر کر پانی پی کے گزارا کر لیتا تھا۔ اور ایسے میں 3 دن جیسے ٹرین نے لگائے، میں 3 دن بھوکا ہی رہا۔ جی سر۔ 6 سال میں نے کراچی میں گزارے، اور تقریباً 16 سال کا میں راول پنڈی میں آیا۔ اور اس دنوں میں یہ ہوا کہ جی راول پنڈی میں 73-72 کی بات ہے کہ بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اور اس سیلاب میں مجھے انہوں نے گھر والوں نے دھوکے سے بلایا، میں آنا نہیں چاہ رہا تھا۔ جی جی۔ کہ جی آپ آ جائیں، گھر تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، جبکہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوا ہوا تھا جب میں آیا۔ صحیح۔ سرگودے میں اس وقت بڑے بھائی تھے، وہ ایئر فورس میں تھے، تو وہاں پہ تھے وہ، تو پھر وہاں سے راول پنڈی آ گیا۔ راول پنڈی میں میرے بنوئی صاحب تھے، پاکستان ٹورزم میں کام کرتے تھے، یہ اس کے ہوٹلز ہیں، راول پنڈی میں بھی ہوٹلز ہیں، اس کا فلیش مین ہوٹل ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ساتھ لگا لیا کہ جی آپ کوکنگ کرتے ہیں، آپ کوک بنے یہاں پہ، میں شیف بن گیا۔ مختصر بات یہ ہے کہ میری ماں نے بھی مجھے نہیں پہچانا جب میں 16 سال کا آیا۔ اس نے خود کہا کہ جاوید کہاں ہے، تو میں نے کہا میں پاس کر رہا ہوں آپ کے پاس۔ تو خدا کا عجیب سا سلسلہ تھا، یا شیطان کی کوئی ایسا چکر تھا کہ میں کبھی چرچ نہیں گیا تھا۔ غیر مسیحوں کے ساتھ کام کرتے تھے، کبھی ان کو بتانے کا تصور بھی نہیں ہوا، بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی کہ جی میں مسیح ہوں، بس ایسے ہی غیر مسیحوں کی طرح غیر مسیح بن کر ہی رہ رہے تھے۔ تو یہاں جب پنڈی آگے 16 سال کے تھے تو وہی عادت، کوئی چرچ میں جانا۔ بشپ صاحب آتے تھے گھر میں، وہ کہتے تھے یار تمہارا یہ بھی بھائی ہے، کیوں نہیں آتا چرچ میں؟ پھر ایک دن میں نے بشپ صاحب کو کہہ ہی دیا کہ جی بشپ صاحب مجھے سکون نہیں آتا، مجھے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے،
चर्च में अजीब सा लगता है, इसलिए मेरा दिल नहीं मानता चर्च में आने के लिए। इतने में क्या हुआ कि बड़े भाई यूनुस जोसेफ इस वक्त वो एयरफोर्स में थे, वारंट ऑफिसर थे, तो वो एयरफोर्स की तरफ से डिप्यूटेशन पे कुवैत के, कुवैत में खुदा ने उनको पकड़ लिया। वो और मैं जो है, हम उनकी जो मिसेज है, मेरी जो भाभी है, वो मेरी बीवी की बहन है, कह लें कि हम 2 भाई हैं, वो 2 बहनें हैं, हमने दोनों ने मिल के घर बनाया। इनका घर पीछे था, मेरा घर आगे था। तो इनकी ख़तो किताबत से ही पता चल रहा था कि यार ये बंदा कोई भाई मिशन से चला गया है। तो ख़तो किताबत पे खुदा तुम्हारे साथ हो, खुदा तुम्हें बहुत सी बरकत दे, खुदा में रह के काम करना है। तो वो ख़तो किताबत से पता चल रहा था कि यार ये बंदा, क्योंकि आम ज़बान में जब बड़ी दुआएं करने शुरू करो तो उन लोगों को कहते हैं ये भाई मिशन हो गया। जी जी, हाँ तो जी। बस उस पर शक होने लगा मुझे भी, यार ये घर भी इकट्ठे बनाए हैं, बस खैरियत नहीं है। इतने में जी भाई साहब डिप्यूटेशन से वापस कुवैत से रावलपिंडी आए, हमने अपने घर बनाए हुए थे, पीछे आके मैं आके आ गया। तो सिर्फ बात है कि जी ये भाई रहमत के साथ इनका मेल जोल हो गया। भाई रहमत के साथ बड़े बसें भर भर कर घर पे आती थी दुआ के। ये जो पिंडी वाले पास्टर अहमद साहब, भाई रहमत साहब खुदा के पास चले गए। जी जी जी, और बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी में उन्होंने बहुत काम किया है, मेरे जैसा बंदा भी उनके ज़रिए बचा हुआ है और कई लोग बच्चे हैं। जी जी, उन्होंने बेशुमार काम किया, उनकी हाँ जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जी जी, मेरे ख्याल से रावलपिंडी में जो बेदारी मसीहों की आई है, हाँ जी, ये 91 से लेकर तकरीबन जो मेरी जान पहचान है जहाँ तक है, तो ये बड़े काम रावलपिंडी में उन्होंने किए हैं। जी, जी, तकरीबन बिल्कुल। ये रावलपिंडी में जो खादिम में ख़ास तौर पे काफ़ी सारे हैं, उन्हीं के हाथ के। परवेज़ कामरान साहब भी उन्हीं के हाथ से, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। परवेज़ सुहेल साहब भी उन्हीं के थे, और जी। बहुत सारे हैं, पास्टर कमाल थे, और भी बहुत सारे हैं। हाँ जी। ये सारे खादिम जो हैं उनके साथ थे। जी जी, तो हम भी तकरीबन 86 में ये वाक़या है कि जब वो दुआ के लिए आते थे तो घर में ये कोई ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करते थे, खाना वाना पकाना होता था। मैं शेफ़ था, भाई ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी, जो लोग यहाँ पे आते हैं खाना आपने पकाना है। जी जी, और अजीब सी बात है कि जब आमीन होती थी ना, मैं किसी ना बहाने, कोई रोटी के बहाने, किसी चीज़ के बहाने घर से बाहर चला जाता था, और ऐन उस मौके पे आता जब आमीन होती थी, जब जमात ख़त्म हो जाती थी। सही। यानी मैं उस जमात में नहीं बैठता था, मुझे सुकून जो नहीं मिलता था। एक दफ़ा का वाक़या कि भाई ने, इनके साथ वहाँ सिस्टर सलामती होती थी कुवैत में, तो वो आई और अपने भाइयों को साथ लेकर आई, और लेकर आई कि जी मेरे भाइयों के कोई मसले हैं। तो भाई ने नाइट इबादत घर में रखी, मैं आगे सोफे पे लेटा हुआ था, और नाइट इबादत रात को 11 बजे, बाज़ार तो बंद होते हैं, बाज़ार तो नहीं जा सकते थे। सही। मैं अपने मज़े से वो सोफे पे लेटा हुआ था, और इनकी आवाज़ें आ रही थी, बड़े गीत गा रहे थे, दुआएं कर रहे थे। मुझे कोई रूह उठाकर, जैसे मुझे कोई उठाकर इनकी जमात के बीच में ले गया। वहाँ इनकी एक छोटी बेटी होती, सना नाम था उसका, और वो मेरे साथ बड़ा करती थी, तो छोटी सारी थी, 5-6 साल की होगी। मैं उसको घुटने पे बैठा के ना तो ज़मीन पे फेंकता था, तो जब वो हंसती वसती थी तो वो दुआ डिस्टर्ब होती, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसे मैं 2-3 दफ़ा किया। आखिर सिस्टर सलामती ने ना 1-2 दफ़ा आंखें खोली हैं, तो मैं बंद कर लेता था। सही। एक दफ़ा उसने ऐसी आंख खोली, जब मेरी भी आंखें खुली हुई थी, उसने मुझे कहा भाई अब तो आप पास आ जाएं। फिर मुझे नहीं समझ आई कि मेरे साथ क्या हुआ। बस ये आंखों से पानी, मुंह से पानी, नाक से पानी, और अजीब सी कैफियत हो गई, जो मुझे तो नहीं पता, लेकिन भाई लोग बता रहे थे, मेरी मिसेस बता रही थी आपके साथ ये हो गया था, और आप कोई और ज़बाने में बात कर रहे थे। फर्स्ट चांस वहाँ पे मैंने, वो बहन जेलम से आए हुए थे, जेलम मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा हुआ था, तो वहाँ पे फर्स्ट चांस खुदावंद ने रोया ने मुझे बताया, उनके भाई के प्रॉब्लम बताई, फिर उनके घर बताए, यहाँ तक कि घर को छतों के ऊपर घास लगा हुआ था वो भी दिखाया। उन्होंने कहा ये तो हमारे घर है। यानी फर्स्ट चांस खुदा ने मुझे यहाँ पे रोया की बरकत दी। अब ये 86 का वाक़या है। पानी के बपतिस्मे के लिए कोई हमें कोई कह दे ना, तो समझो किसी ने गाली दे दी है। हम सख्त इस चीज़ के हक में नहीं थे कि पानी का बपतिस्मा बचपन में लिया तो जवानी का बपतिस्मा लेने की क्या ज़रूरत है। यानी हम इसके बारे में बहस करते थे, झगड़े करते थे,
اور ہو سکتا ہے ہم تھپڑ بھی مار دیتے تھے، اٹھ یہاں سے، تو نے بپتسمے کا ذکر کیوں کیا. صحیح. اب جب یہ برکت ملی مجھے، اب اندر عجیب قسم کی ہلچل مچ گئی. کوئی کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے پانی کے اندر جاؤ، پانی کا بپتسمہ لو، بھائی رحمت کے پاس جاؤ، بھائی رحمت سے بات کرو. آخر میں نے بھائی رحمت سے بات کی کہ مجھے پانی کا بپتسمہ دے. اسے کہا جوید ایک کلے بندے نہیں لے جا سکتے. یہ بولا برو بھی جاتا ہے. صحیح. وہ پھر سسٹر سلامتی نے کہا کہ میرے بھائی بھی لینا چاہتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی تیار ہوئے، اس میں 30-40 بندوں نے پانی کا بپتسمہ لینا. ورنہ میں تو بھائی صاحب کو یہ کہہ رہا تھا آپ میرے پاس موٹر سائیکل پہ بیٹھے، اس پر موٹر سائیکل ہی ہوتی تھی، گاڑی واڑی تو ہوتی نہیں تھی، صحیح. آپ میرے ساتھ بیٹھے پانی کا بپتسمہ دے آئیں. لیکن وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے. بہرحال اس میں جتنے بھی دن لگے، لیکن روح عجیب قسم کی بے چینی اور عجیب قسم کی کیفیت ہو رہی تھی میرے ساتھ. پانی کا بپتسمہ لیا، کچھ تھوڑا سا سکون مل گیا. بھائی رحمت ہے، یسوع مسیح کے نام سے پانی کا بپتسمہ لیا گہرے پانی میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں ایز اے PTTC ہوٹل میں دعا کر رہا تھا. اب دعا کرنے لگا، اور غیر زبان میں دعا کرتے، دعا تو کرنے آتی نہیں تھی. جیسے اردو میں لوگ دلی دعا کرتے ہیں، مجھے نہیں آتی تھی، میں نہیں کر سکتا تھا. مجھے وہ جو رٹی رٹائی دعا ہے رسول اللہ کی دا اسلام مریم یا توبہ کامل، یہ آتا تھا تھوڑا بہت، لیکن باقی یہ دلی دعا نہیں آتی تھی. وہ کوئی کرتا بھی تھا تو میں ان کا منہ دیکھتا تھا، یار اتنی باتیں کہاں سے ہی کرتا جاتا ہے. لیکن خدا کا شکر ہوا، خدا نے مجھے خود ہی دعا کرنا سکھایا، اور میں ایسی دعا کرنے لگا اور غیر زبان میں زیادہ دعا کرتا تھا. پھر مجھے خدا کی آواز آئی، اور وہ آواز میں نے پہچانی، ایسی آواز آتی تھی جیسے وہ بادل گرجتے ہیں. صحیح. اور بڑی دھیمی آواز سے آواز آتی تھی، جیسے گرج رہے ہیں بادل تو آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں، تو آواز پھر آہستہ آہستہ کم ہو جاتی تھی. صحیح. اس آواز کو میں نے نوٹ کر لیا کہ یار یہ آواز مجھے گائیڈ کر رہی ہے، اور یہ سچ بولتی ہے، جو باتیں کہتی ہے وہ صحیح ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس آواز کو میں نے اپنے اندر بسا لیا. صحیح. اس آواز نے مجھے کہا تو 10 دن کی روزے رکھ. صحیح. میں نے زندگی میں روزہ نہیں رکھا. میں کہہ رہا ہوں چلچ ہی نہیں رہتا تھا، روزہ تو کہیں رکھنے پہ رہا. صحیح. 10 دن کے روزہ کا ہو. ایک فرشتہ آتا تھا روئے میں دیکھتا تھا، اور وہ مجھے پانی دکھایا کرتا تھا، اور وہ پانی ایسا جیسے وہ آبشار گر رہا ہے پانی کا، اور وہ اشارہ دیتا تھا، جس سے اشارہ ہوتا تھا کہ آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں ضرورت کا، ورنہ کھانا پینا آپ نے نہیں ہے. 10 دن آپ نے روزہ رکھا. آخر میں نے بھائی رحمت سے بات کی. اس وقت استاد وہ تھے، پھر بھائی یونس جوزف جو میرے بھائی تھے، وہ بڑے خدا کے ساتھ تھے. کلام آج کل وہ کینیڈا چلے گئے، تقریباً میرے سارے بھائی کینیڈا میں ہی ہیں، وتھ فیملی وہاں ہی ہیں. تو بھائی یونس جوزف بھی وہاں بھی چلے گئے. تو ان سے میں نے بات کی، مجھے 10 دن کے روزوں کی آگاہی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر خدا کی آگاہی ہوئی ہے تو آپ رکھیں. تو خداوند نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ چھٹی لے لیں، آپ نے گھر سے باہر نہیں جانا. باہر کے لوگ آپ سے مل سکتے ہیں، اندر کے لوگ بھی مل سکتے ہیں، لیکن آپ نے لوگوں سے نہیں ملنا. یعنی کسی کمرے میں بند نہیں ہونا تھا. گھر کے کام کاج کر رہا تھا میں سارے کو، ٹوٹی خراب ہو گئی، گھر کا کھانا پکانا یہ وہ، تو وہ میں کرتا تھا. یہ بھائی بھی میرے ساتھ روزے رکھ رہا تھا 10 دن کے، تو میں نے بھی 10 دن کے روزے. اور روزہ ایسا تھا کہ آج شروع کرنا ہے، 10 دن کے بعد کھولنا. جس نے کبھی زندگی میں روزہ رکھا تو آپ خود آئے، پھر ایک شیف ہے کھانے پینے میں رہتا ہے، بڑا مشکل تھا. ہاں بڑا مشکل تھا، لیکن میں نے خدا کا شکر کیا، روزے رکھے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ جب آپ روٹی نہیں کھاتے تو آپ کو نیند بھی نہیں آتی. لیکن اس رات کو اتنی نیند آئی کہ خدا سے کیا پوچھنا تھا، میں ساری رات سویا رہا. صبح تقریباً 6 بجے یا 7 بجے بچے اسکول جا رہے تھے، تو میری جاگ کھلی، تو باہر سے کسی نے گیٹ پہ آواز دی. گیٹ سے آواز آئی، جاوید. میں نے اپنی بیوی کو بلایا، میں نے کہا کہ دیکھیں گیٹ پہ کوئی پکار رہا ہے، دیکھیں کون پکار رہا ہے، کون آیا دیکھیں. وہ گئی اور کہا کہ جی کوئی نہیں ہے. ایسے 3 دفعہ ہوا. پھر آواز آئی تو پھر میں چپ کر کے تو آرام سے بیٹھ گیا. اس نے کہا جاوید مکاشفہ 2 باب نکالو اور وہاں سے پڑھو. جب میں نے پڑھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ تو 10 دن تکلیف اٹھا، جان دینے تک وفادار رہے گا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. صحیح. تب سمجھ آئے کہ آپ نے 10 دن کا روزہ رکھنا ہے. صحیح. اب خدا کر کے میں نے 10 دن کا روزہ رکھا. صحیح. میں اس میں کامیاب ہوا. ابھی کوئی 3-4 مہینے گزرے، پھر وہ فرشتے صاحب آ گئے، پانی دکھا رہے، آپ نے 40 دن کا روزہ رکھنا. اب ظاہر ہے کہ میں ٹالنے لگا اس چیز کو. ابھی 40 دن کا روزہ رکھنا تو بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ 10 دن کا روزہ رکھا تھا. اور اگر میں 40 دن کا روزہ نہیں رکھتا تو
عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، جیسے میرا دل بند ہو جائے گا یا میں مر جاؤں گا یا کچھ ہوگا. عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، بار بار آگاہی ہو رہی ہے، بار بار وہ فرشتہ آ رہا ہے. آخر میں نے ہوٹل میں 40 دن کی چھٹی لینی تھی، 50 دن کی چھٹی کا کہا. یہ واقعہ ہو رہا ہے 88 کا. صحیح. تو اتنے میں کوئی راول پنڈی کی پرابلم بھی قدرت بتا رہی تھی، اس کو ٹالنے کے لیے وہ جو کیمپ پھٹا تھا آپ نے دیکھا ہوگا. جی جی. اور اس درمیان وہ رویا میں خدا بتا رہا تھا کہ راول پنڈی میں پرابلم آنے والی ہے، 2 بڑے روڈ ہیں اور وہاں سے یہ زمین پھٹ گئی ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں. جی. عورتوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں. صحیح. تو کئی لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ تھے ان لوگوں کو ہم بتایا کرتے تھے. تو خدا نے کہا تھا کہ راول پنڈی میں کوئی آفت آنے والی، اس کو بھی ٹالنے کے لیے 40 دن کا روزہ بہت ضروری تھا. صحیح. آخر وہ میں نے 50 دن کی چھٹی کے لیے اپلائی کیا اور بڑے موزانہ طریقے سے 50 دن کی چھٹی ملی. صحیح. منیجر صاحب وہ ایک سید بادشاہ تھے اور اس نے کوئی کرسچن لیڈی سے شادی کی ہوئی تھی. جی جی. تو یہ کوئی فروری کا مہینہ تھا اور اسے معلوم تھا کہ ہمارے روزے جو ہیں وہ مارچ میں یا اپریل میں ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگا جی فروری میں کون سے تمہارے روزے ہیں، کیونکہ وہ ریزن دینا پڑتا تھا وہاں کے بھی آپ چھٹی کیوں لے رہے ہیں. تو میں نے روزے کا ریزن ڈال دیا جی 50 دن کی چھٹی سے میں 40 دن کے روزے رکھنے. لیکن بڑے موزانہ طریقے سے اس کے گلے میں کوئی تھوڑی سی ہلکے سے پھندا سا لگا، وہ بات روم کیا اور وہاں سے واپس آیا اور اس نے مجھے سین کر دیا. آخر بہرحال جی 40 دن کا روزہ رکھا. پھر بھائی رحمت کے ساتھ مل کر ہم لوگ دعا وغیرہ کرتے رہے، خدا کے کام کرتے رہے. ماسٹر احمد صاحب جی بھائی ان کے ساتھ کام کرتے رہے. خدا نے بہت سارے کام کیے. اور پھر رویا کے ساتھ ساتھ غیر زبان بھی تھی میرے پاس، پھر غیر زبانوں کے ترجمے بھی ہو گئے. جی جی. پھر شفا کا کام ہوا اور خدا نے مسیحوں میں غیر مسیحوں میں بے شمار کام کرنے شروع کر دیے. صحیح. بالکل. اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زندگی مشکلات سے بھری ہے، تو نشیب و فراز تو زندگی میں آتے ہیں، اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، تو کبھی آپ کو بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑا؟ ہاں مشکلات کا سامنا تو میرے خیال سے آپ کا پروگرام تو پھر میرا خیال ہے 24.5 گھنٹے کا ہونا چاہیے میرے تک کی. تو لہذا میں بھی سوچنے لگا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہ میں نے بلند آواز سے کہہ دیا دعا کے ٹائم رات کو کون ہے میرے ساتھ کام کر رہا ہے. صحیح. انجانے میں کہہ دیا، نہیں پتا تھا. صحیح. آخر پاکرو آ گئی، وہی روح وہی. تو نے میرے پہ شک کیا. صحیح. میں ہی آیا تھا تیرے پاس تجھے جب خدا نے اسم سے نظر آئے. جی نظر آئے. انہوں نے کہا میں ہی آیا تھا تیرے پاس تجھے جب ہیرے دے رہا تو نے نہیں لیے. صحیح. تو نے میرے پہ شک کیا، تیرے ساتھ کام کر رہا ہوں. صحیح. انہوں نے میرے ساتھ سزا مقرر کر دی صحیح. کہ تجھے میں اس نافرمانی کی سزا دوں گا، تیرا جسم کا حصہ کاٹ دوں گا. بچے گئے ہوئے تھے پشاور. میں سوچا تھا یہ پشاور سے آئیں گے، کوئی نہ کوئی اس میں سے ایکسیڈنٹ ہوگا، مر جائے گا. صحیح. یہ صحیح سلامتی سے آ گیا. مجھے اپنی فکر پڑ گئی. آخر میں ایک دن ہوٹل میں شام کو گیا تو وہ ایک لڑکا تھا، وہ کیمے والی مشین ہوتی ہے، الیکٹرک ہوتی ہے، وہ بڑی تیز چلتی ہوتی ہے، اس میں کیما نکالتے ہیں. اس لڑکے کے سر میں درد ہو رہی تھی، بخار بھی تھا، جبکہ ہیلپر تھا. میرا کام نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا تو سائڈ پہ بیٹھ جا، میں نکال لیتا ہوں. کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کے ایسے اس مشین میں ڈال دیا. یہ انگلیاں میری کٹ گئی. صحیح. تکلیف سے بھرے ہوئے تھے. بہرحال میں رات کو جب دعا کرنے لگا تو کانپ رہا تھا درد کے مارے. میری بیوی نے کہا کہ دعا کیسے کریں گے، آپ تو کانپ رہے ہیں، اتنی آپ کو درد ہو رہی. میں نے کہا نہیں میں دعا کروں گا. اندر کی بات نہیں بتائی، میں نافرمانی کی ہوئی ہے. جسم کا حصہ کرنا تو انگلیاں کٹ گئی. بائبل مقدس کو اگر آپ پڑھیں تو بڑی اچھی بات بائبل میں ایوب کی کتاب آپ پڑھیں تو ایوب کی بیوی نے کہا کہ تو اب بھی اس خدا کی عبادت کرے گا، اور خدا کے خلاف اسے کفر جو ہے وہ کہنے پر اس نے اکسایا. لیکن ایوب نے کہا کہ اگر ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ لیتے ہیں تو کیا دکھ نہ لے. تو دیکھیں اگر حالات برے بھی آ جاتے ہیں تو کبھی بھی خداوند سے شکایت نہیں کرنی، شک نہیں کرنا. شکایت کی جگہ صرف خدا کی ستائش ہو. لیکن اس میں ایک بات تو یہی سامنے آتی ہے کہ جیسے متی کے انجیل میں لکھا ہے اگر باپ کو برا بلا کہو گے تو معاف کر دیا جائے گا، بیٹے کو کہو گے، لیکن روح القدس کے خلاف بات کرو گے تو معاف نہیں کیا جائے گا. جہاں میں نہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا نشان بھی خدا نے دیا کہ بھئی اگر لوگ کہتے ہیں تو کہیں سے یہ ظاہر ہے خداوند کو لوگوں نے جادوگر کہا
جی جی آج کئی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لوگ کوئی اس قسم کا کر رہے ہیں، جبکہ جی جی بار بار ان کو کہا ہے کہ یار جادو ہے کیا چیز ہے. جی جی لیکن ہم زیادہ تر خدا کے کاموں کو اہمیت دے رہے ہیں کہ خدا کے نام کو جلال دیا جائے، آمین. لوگوں کو تیار کیا جائے. کیونکہ جب خدا نے ہمیں الفاظ دیا ہے کہ بھئی اپنی جماعت کا نام آپ بچو اور بچاؤ رکھو، تو جب بچو اور بچاؤ کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. صحیح. اب وہ جب بچ گیا تو اس کو ساتھ رکھنے کا دکھ تو نہیں بنتا. سر آپ کی جماعت کیسے ہم آگے کو فروغ دے رہی ہے پھر اسلام آباد اور پاکستان کے اندر؟ بس سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جو نعرہ چل رہا ہے بچو اور بچاؤ کا، جی جی تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگ چل رہے ہیں. تو یہاں پہ ہر کلیسیا کے لوگ آتے ہیں، جی جی اور ہم لوگوں نے سنڈے کی عبادت جو ہے خاص طور پہ نہیں رکھی کہ لوگ اپنے چرچوں میں جائیں. جی جی تو جائیں آپ اور شگیرت بنائیں. تو جی یہاں جی. لوگ شفا کا کام بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے رویا کا کام بھی ہوتا ہے، لوگوں کی غلطیاں بتاتے ہیں. خاص طور پہ میں پاسٹر جاز یوحنا کی بات بتاؤں گا. وہ ایک دن مجھے کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو ٹیڑھے پیڑے سریے تھے، جی آپ نے ہمیں کٹ کٹ کے سیدھا کر دیا. تو جی ظاہر ہے جی. کچھ لوگوں کو، پاسٹروں کو بھی رویا کی باتیں بتاتے ہیں. جیسے کئی دفعہ ایسے آتے ہیں کوئی غلطی کی ہوتی ہے تو خدا ہم سے آگاہی کر دیتا ہے. جی جی. تو ہم نے خاص طور پہ ہفتے کا دن اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ ہفتے والے دن لوگ آئیں ہمارے پاس، اور جو بھی پیغام یہاں سے لینا ہے، جو بھی خدا کی برکت لینی ہے. خاص طور پہ شفا کا بہت زیادہ کام ہے، تیل اور پانی دعا کر کے دیتے ہیں. جی جی. اور رویا کے ذریعے خاص طور پہ یہ جو بچے وغیرہ لوگوں کے نہیں ہو رہے ہیں، یہ بھی خدا نے بڑی برکت دی ہوئی ہمیں کہ جن کی اولاد نہیں ہو رہی، اور 25 سال سے جن کی اولاد نہیں تھی، وہ بھی خدا یسوع مسیح نے بڑا کرم کیا ہے اور ان کی بھی اولاد ہو گئی. اور میں نے بے شمار بچوں کے نام داؤد اور سلیمان رکھے ہیں. سر خدا آپ کو برکت ہے، بڑی برکت مجھے مل رہی ہے آپ کی گفتگو سے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ 2020 کے متعلق آپ کیا ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے؟ 2020 کے لیے پیغام 31 دسمبر کو رات نائٹ عبادت میں کچھ پیغامات وصول ہوئے تھے جو ہم لوگ فیملیوں کے لیے لیا کرتے تھے، لیکن اس بار پوری دنیا کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے جی کہ جی. موسموں میں بہت بڑا رد و بدل ہوگا. ہاں جی. جہاں برف گرتی ہے وہاں ریت گرے گی، اور جہاں ریت گرتی ہے وہاں برف گرے گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ ہو رہا ہے، اور مجھے ایسا روح میں محسوس ہو رہا ہے کہ چند سالوں میں راولپنڈی میں بھی برف گرا کرے گی. آپ کو مری جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا پھر ہم نے تو پہلے مفلر پہن لی اور بھی تیاری کر لیں آپ. ابھی چند سالوں میں برف گرا کرے گی، اور جی یہ جی. خداوند نے بتایا ہے. ساتھ میں خداوند نے 2020 کے لیے یہ بھی بتا دیا ہے کہ رول قدس لوگوں کو دیا جائے گا انعام میں. جی جی. اور یہ رول قدس کے سال ہوں گے، کیونکہ خدا کی نے یہ بھی کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اپنی جی. تیاری رکھیں. جی جی. اور اب تیاری میں یہی ہے کہ جیسے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے گھر بار تو نہیں سجانے نا، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، جی جی. اپنی زندگیوں کو درست کرنا ہے، خدا کے ساتھ چلنا ہے، اور جو وعدے کیے ہیں وہ خدا کے ساتھ پورے کریں. آپ ساتھ میں 2003 میں غالباً جی یہ جی. پیغام آیا تھا کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو 4 کندھوں پہ جا رہے ہیں. جی جی. ایسا وقت آنے والا ہے کہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا. جی جی. تو وہ پھر پتہ چلا 2005 میں جی جی. زلزلہ آیا پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے. اور واقعی ایسا کچھ جگہوں پہ ہوا جی کہ جی. لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھی اور اٹھانے والے کوئی نہیں تھے. ہوں ہوں. تو یہ پیغام جو ہے یہ بار بار رپیٹ ہو رہا ہے، یہ ابھی بھی ابھی بھی رپیٹ ہوا ہے کہ اچھا. بھئی ایسا ہوگا. ہوں ہوں. پھر آسمان پہ ایک ڈائننگ ٹیبل دیکھتے ہیں جی جی. جس کی لمبائی کافی لمبی ہے. جی جی. اس کی لیفٹ رائٹ کی کرسیاں نظر آتی ہیں، ایک سائڈ کی کرسی نظر آتی ہے، سامنے والی کرسی نظر نہیں آتی، کافی دور ہے. جی جی. لیکن ایک آواز آتی ہے، اور صحیح. آواز ایسے آتی ہے جیسے کوئی بادل گرج رہے ہیں. ہوں ہوں. اور گرج ہوئی آواز میں یہ آواز ہوتی ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جس ضیافت میں شامل کیے جائیں. جی سر خداوند بہت برکت دے، اور خداوند ہمیں فضل دے اس وقت کے لیے تیار ہونے کے لیے، تاکہ خداوند یسوع کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ وہ ہم سے کہہ سکے آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اور ہم اس ضیافت میں شریک ہوں، اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ضیافت میں بیٹھے اور ان تمام خوشیوں کو دیکھ سکے جو تمام مقدسوں کے لیے ہے. اور وہ منتظر ہے اسٹیفنس کے لیے. وہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا بائبل میں کہ اسٹیفنس کو جب پتھر مارے جا رہے، سنسار کیا جا رہا، تو اس نے یسوع مسیح کو آسمان پہ کھڑے دیکھا، اور یسوع مسیح کھڑے ہیں کہ میرا بندہ اسٹیفنس جو ہے وہ آ رہا ہے. تو آئے خداوند کے پاس جانے کے لیے جو ہے وہ آپ ضرور تیاری کریں، اپنے دلوں کو تیار کرنا ہے، کیونکہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے وہ خدا کو دیکھیں گے. سر خداوند برکت ہے. بہت اچھا ہے جیسے خداوند یسوع مسیح آ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ خداوند کے کلام کے موافق گزاریں، اپنے آپ کو تیار کریں، پاک روح سے بھریں اور دعا میں وقت گزاریں. سر میں ایک اور بڑی خاص بات جو پوچھنا چاہوں گا پروگرام کی وساطت سے، یہ بات ہے کئی لوگوں سے میں نے سنا کہ آج شفا اور جو معجزے ہیں یہ مشن ورک کا حصہ نہیں ہے.
ہمیں مشن ورک کرنا چاہیے، نہ کہ موضع اور شفا کی ضرورت ہے. تو کیا یہ سوچ بھی ہم آگے میں رکاوٹ نہیں بن جاتی جب ہم دوسروں کی خدمات اور نعمتوں کی عزت نہیں کرتے اور صرف خود کو اور اپنی سوچ کو ہی ہم آگے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی موضع نہیں، شفاؤں کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں سورہ بائبل مقدس؟ دیکھیں یہ تو ساری خدمتیں تو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہوتی ہیں، جی وہ سر. اپنی خوشی سے دیتا ہے. اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب پڑھیں، 4 آیت پر لکھا ہے جہاں نعمتوں کا ذکر ہے، جی سر. تو وہاں پہ آخر پہ لکھا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں اسے میں بانٹتا ہوں. تو ظاہر ہے انہوں نے بانٹنی ہے، انہوں نے دینی ہے. اب جو ظاہر ہے جو خدمت کر رہا ہے ہمیں اس سے کوئی جلس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیونکہ وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے، اور ترقی تو کلیسیا کی ہو رہی ہے، عوام کی ہو رہی ہے. ظاہر جو بھی کام ہے تو سب کسی کو کوئی مختلف توڑے ملے ہیں، کسی کو شفا کا کام ملا ہے، کسی کو کلام کا، کسی کو روحوں کی امتیاز کی خدمت، ایسی معجزہ کرنے کی خدمت ہے. تو میرے خیال سے میل جول کر اگر سارے اکٹھے کریں گے تو میرے خیال سے ایک بھانبڑ بنے گا. ہاللیلویا، آمین. بھانبڑ بننے گا اور اس میں زیادہ شیطان بھاگے گا. جی جی. اگر ہم علیحدہ کام کریں گے، جیسے مٹھی بند ہے نا تو جی. کوئی نہیں کھول سکتا. ہاں جی. اگر ایک انگلی ہوگی تو کوئی بھی پکڑ لے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سارے مل جول کر ایک مٹھی بن جائیں اور سارے مل جول کر اس خدمت سے فائدہ اٹھائیں جو اس کے پاس ہے. جی. جیسے ابھی ایک مثال ہے، آپ ستائش کرتے ہیں، ہاں جی. آپ کو ستائش کرنے کی ہے، آپ گیت گا کے لوگوں کو جیت رہے ہیں. جی. اب میرے پاس وہ خدمت نہیں ہے. ہاں جی. نہ میں گیت گا سکتا ہوں، نہ میں کوئی ساز بجا سکتا ہوں، میرے پاس خدمت نہیں ہے. جی. اب میرے پاس جو 6 نعمتیں ہیں وہ مختلف ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے مجھے آپ سے کوئی جلس نہیں کرنی چاہیے. مجھے بلکہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ستائش ہے روح کی غذا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ روح کی غذا لیں. ایسی کون سی بات ہے؟ میل جول کر جس کے بعد جو خدمت ہے اس کے ساتھ میل جول کر کے خدا یسوع مسیح کا نام چلا پائے. ابھی جیسے کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ رویا کی خدمت ہے، تو رویا کی خدمت جو ہے آنے والی باتوں سے آگاہی کرتی ہے. کچھ لوگ یہ نہیں بتانا چاہتے، لیکن جب کہ آپ دیکھیں کہ ننیا سفیرہ جو تھے انہوں نے جب کہا کہ جی ہم سب بیچ کے خدا کے نام پہ دینے لگے ہیں، لیکن ان کو جب احساس ہوا کہ ہم بوڑھے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا، تو انہوں نے ایک حصہ گھر میں چھپا لیا. انہوں نے کہا کہ خادم کو کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن جب وہ خادم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی تم نے ایک حصہ گھر میں چھپایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ باری باری آئے، دونوں مر گئے. یہ تو خدا کا شکر ہے آج کے دور میں کوئی مر نہیں رہا، لیکن تکلیفیں سہتے ہیں جب لوگ خدا کو ڈنڈی مارتے ہیں، ٹھیک ہے، سزائیں پاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی خدمت کر رہے تو انہوں نے رویا میں دیکھا ہوگا نا. تو اس طریقے سے خدا نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. تو اسی کے تحت خدا کے وعدے کے ساتھ کہ میں اپنی روح تم پہ ڈالوں گا، تم بڑے بڑے کام کرو گے. جی بالکل سر، بالکل. خدا برکت ہے. بہت بہت بے شک آپ وہ پنچ کی بات کر رہے تھے تو ہر انگلی کی ایک اپنی اہمیت ہے. ہاں جی بالکل. لیکن ہر انگلی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہے، پر سب کچھ نہیں ہے. پر جب یہ سب انگلیاں مل جاتی ہیں تو پھر وہ سب کچھ ہے، بڑی طاقت بن جاتی ہے. تو سر میں دیکھتا ہوں کہ جو ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے وہ ہڈیوں کا علاج کر سکتا ہے، تو دماغ کا ڈاکٹر دماغ کا علاج کر سکتا ہے، وہ دل کا علاج نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جو دل کا ڈاکٹر ہے وہ دماغ کا علاج نہیں کر سکتا. تو اسی طرح خادموں میں بھی نعمتیں طرح طرح کی ہیں. تو ہر ایک کی خدمت، ہر ایک نعمت جو جس خادم کو ملی ہے تو عزت کرنی چاہیے، کیونکہ تبھی ہم مل کر جو ہے وہ جیت سکتے ہیں لوگوں کو خداوند کے لیے اور خداوند کی بادشاہت کے لیے تیار کر سکتے ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور جو ہے وہ تھوڑے ہیں. تو بالکل یہ بڑا اچھا. پھر پطرس کا آپ نے بڑا ہننیہ سفیرہ کا بڑا اچھا واقعہ کہ پطرس نے جو ہے وہ کہا کہ تمہیں کس نے جتا دیا کہ تم روح القدس سے جھوٹ بولو؟ تم نے مجھ سے نہیں، تم نے خدا سے جھوٹ بولا ہے. تو بالکل رویا کی نعمت تھی پطرس کے پاس. تو آج جو نعمت جس خادم کو ملی ہے تو ضرور آپ ان کی عزت کریں. کوئی کلام سنا سکتا ہے، کوئی جو ہے اس کے پاس صرف شفا کی نعمت ہے، کوئی ایسا خادم ہے جس کے پاس رویا کی نعمت ہے، تو کیوں نہ ہم مل کر خدا کا کام کریں. اور یہی ہم آہنگی ہے اور یہی اس پروگرام کا مقصد ہے اور یہی 2020 میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے، کیونکہ یہ اخیر زمانہ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور جس طرح خدا کے خادم نے بتایا کہ یسوع مسیح آ رہے ہیں، جب یسوع مسیح آ رہے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم کلیسیا کو یسوع مسیح کی آمد سے پہلے تیار کریں اور ایک جلال والی کلیسیا جو ہے وہ بنے اور خدا ان کے سامنے پیش ہو جس میں کوئی جوری یا کوئی داغ نہ ہو. تو خدا ان کے لوگوں میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ بائبل مقدس جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلا کرنتھیوں 12 باب کے اندر لکھا ہے 4 آیت، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. سو خداوند کے لوگوں ایک دوسرے کی عزت کریں. گزارش ہے اپنی نعمت اور خدمت کو پہچانیں اور نفرتوں کو ختم کریں. ایک دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے ایک دوسرے کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھانا شروع کریں. شکایت کی جگہ شفایت کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں تاکہ پیار، محبت، ہم آہنگی جو ہے، ہم آہنگی کی فضا جو ہے وہ کلیسیاؤں میں، خدام میں
माशरे में, मुल्क पाकिस्तान में और तमाम दुनिया में कायम हो, और ये दुनिया, ये मुल्क पाकिस्तान प्यार मोहब्बत का गहवारा बन जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर, रीजनल कोऑर्डिनेटर जाहिद अनवर और कैमरामैन अथैन मुगल के साथ आपसे इजाजत चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप वॉचिंग आइज़ टीवी।